السلام علیکم۔ آج ہم اپنا لیکچر جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے تحریک علی گڑھ کے بارے میں۔ اس کا کچھ پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد جب انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے تو انہوں نے جو بڑے سر کا ہندوستان تھا اس کا نظام اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اس طرح مسلمانوں کی جو 700 سالہ حکمرانی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی تحریک آزادی جو جنگ آزادی 1857 کی، اس کا تمام تر جو ذمہ تھا انگریزوں نے مسلمانوں پر ڈال دیا۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ان پر مظالم بھی، ان کے لیے مشکلات پیدا کر لیں۔ ان کا جو نظام تعلیم تھا اس کو ختم کر دیا، ان کے لیے جو ادارے تھے ان کے لیے اوقاف بند کر دیے، فارسی زبان کو خاتمہ کر دیا، ٹھیک ہے، انگریزی زبان لازمی کر دی، اور جو مسلمان کے خلاف تھے ان کو پھر کالے پانی ان کی جزائے انڈمان بھیج دیا جاتا ہے سزا کے طور پر۔ جبکہ ہندو تھے وہ جو پہلے جو مسلمانوں کے غلام تھے، مسلمانوں کی خاطر فارسی اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب وہ اپنے مقاصد کے لیے انگریزوں کی طرف ہو گئے اور انگریزی تعلیم حاصل کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح انگریزوں نے پورے نظام تعلیم کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور مسلمان کو نظام تعلیم تھا جو مفت تعلیم تھی اور اچھی تعلیم دی جاتی تھی، عربی فارسی تعلیم دی جاتی تھی یا دینی تعلیم تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے نظام تعلیم کا مکمل خاتمہ کر دیا، انہوں نے اپنا نظام تعلیم قائم کر لیا۔ تو جب اس دور کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ادارے تھے انہوں مسلمان کتنے مسلمان پڑھ لکھے تھے، ان میں کتنے مسلمانوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1862 میں جو انگریزی اسکولوں میں مسلمانوں کی تعداد صرف 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج جو ہیگلی تھا اس میں 400 طلباء میں سے صرف 4 مسلمان طلباء تھے۔ اس طرح کلکتہ اور مدارس میں یونیورسٹیاں بنائی تھی، ان میں سے 1875 ہم دیکھتے ہیں کہ 840 گریجویٹ میں سے صرف 17 مسلمان تھے۔ اس طرح سید احمد خان نے پچھلے 20 سال کے دار و شمار کو اکٹھا کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یونیورسٹی گریجویٹ جو نکلے ہیں ان میں صرف 3155 ہندوؤں کے مقابلے میں صرف مسلمان کی تعداد 57 تھی۔ اس طرح 1852 میں جو کلکتہ ہائی کورٹ تھا اس میں 240 ہندوستانی میں سے صرف 1 مسلمان تھا۔ تو تعلیم لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پسماندہ علاقہ تھا، وہ سندھ تھا۔ 1900 تک میں سے 3 سرکاری اسکول تھے، اور قیام پاکستان تک وہاں کوئی سرکاری کالج نہیں تھا۔ البتہ حیدرآباد اور میرپور خاص میں کالج موجود تھے، لیکن وہ ہندوؤں کے کالج تھے۔ ہم دیکھتے ہیں جنگ آزادی کا مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ ہندو پڑھ کر ترقی کر رہے تھے، لیکن مسلمان تعلیمی لحاظ سے پیچھے رہتے جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں اس لیے نہیں بھیجتے تھے کہ وہ انگریزی تعلیم دے رہے ہیں، عیسائیت کی تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے جب وہ سرکاری اسکولوں میں جاتے نہیں تھے تو ملازمتیں بھی ان کو نہیں دی جاتی تھیں، اس لیے معاشی طور پر پیچھے رہ گئے۔ تو اس حالات میں جو دوربین حساس سوچ رکھنے والے مسلمان تھے انہوں نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور اس سے خوش نہ تھے۔ یہی وہ حالات تھے جب سید احمد خان نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے تحریک شروع کی، مسلمانوں کے جمود کو توڑا جا سکے اور تعلیم کے ذریعے انہیں دوبارہ ایک باوقار منظم مقام حاصل کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مراد آباد اور غازی پور میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے، لیکن جو انہوں نے علی گڑھ میں قائم کیا تھا وہ مدرسہ زیادہ ترقی کر گیا اور پھر ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، اس سے تحریک علی گڑھ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب تحریک علی گڑھ کے مقاصد کون کون سے تھے؟ پہلا تو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو پائے جانے والی غلط فہمیاں اور اختلافی صورتحال ہو چکی تھی اس کا خاتمہ تھا، اور ان میں باہمی اعتماد اور خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دینا اس کا بنیادی مقصد تھا۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں جو تفریق پیدا ہو چکی ہے مسلمانوں کے درمیان اس کو ختم کرنا، اور قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ جدید طرز معاشرت کو اپنانا اس کا مقصد ٹھہرا۔ تیسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم، خصوصاً جدید تعلیم پر راغب کرنا، اور تاکہ وہ سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکیں، اپنے معاشی طور پر مضبوط ہو سکیں۔ نمبر 4 اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لائی جائے تاکہ ان کو معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم اور پائیدار کیا جائے، انہیں قیام بخشا جائے، ان کے معاشی حالات جو برے حالات ہو چکے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ 5 اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو توہم پرستی ہے اس کو خاتمہ کیا جائے، انہیں سائنسی انداز فکر پیدا کیا جائے، اور پھر انہیں جدید علوم جو ہیں، مغربی علوم، ان سے استفادہ کرنے کے قابل بنایا جا سکے، سائنسی علوم وغیرہ سے انہیں ہمکنار کیا جائے۔ 7 اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں میں عظمت رابطہ، ان کا جو پرانا دور تھا اس کا احساس اجاگر کیا جائے، اور انہیں بحیثیت مسلمان قومی اور ملی تشخص کے احساسات پیدا کیے جا سکے۔ نمبر 7 تھا کہ اسلام کے تصور کو فروغ دینا تاکہ جو ان کے انگریزوں کے درمیان جو مسائل اس کو ختم کیا جائے، اور روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کی جائے، اور اس کا زندگی کے عملی مسائل سے ربط پیدا کرنا ضروری ہے، تو انہیں ایسی تعلیم دی جائے جو ان کے اپنے مسائل سے بھی حل کرنے میں مدد دے سکے۔ اور 8واں اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا تاکہ وہ
معاشرتوں پر مضبوط ہوں، تعلیم حاصل کریں، سرکاری ملازمتیں حاصل کریں اور ان میں ان کی مدد فراہم کی جائے، جو ان کے خدشات اس کو دور کیا جائے مغربی تعلیم کے لحاظ سے۔ اس وجہ سے کہ کچھ تعلیمی خدمات تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، جو انہوں نے سلسلے میں غازی پور میں 1864 میں ادارے کی بنیاد رکھی تھی، جس کا نام انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک مستند ہے جو انگریزی کتب تھی ان کا اردو میں ترجمہ کرتے تھے، جس سے جو انگریزی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تھے وہ ان کتابوں کو پڑھتے تھے اور اس سے یورپ کے جو مغربی علم سے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ دوسرا یہ کہ سوسائٹی پھر ایسا مرکز بن گئی جہاں انگریز اور مقامی لوگ مل کر تعلیمی اور مشترکہ مفاد کے بارے میں اظہار خیال کرتے تھے۔ اس سوسائٹی نے بہت سی انگریزی کتب کا اردو میں ترجمہ کیا، جس میں تاریخ، اقتصادیات، زراعت اور کیمیا جیسی کتب شامل ہیں، اور ان کے ترجمے اتنے آسان اور سلیس ہوتے تھے کہ پڑھنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کتاب کا ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ اور پھر جب سید سلیمان خان علی گڑھ تشریف لائے تو یہ سوسائٹی بھی وہاں علی گڑھ منتقل ہو گئی، اسے مستقل عمارت دے دی گئی۔ پھر اس میں اجلاس مقرر کیا جو مہینے میں دو بار ہوتے تھے، جس میں علم رکھنے والے لوگ مختلف موضوعات بحث اور مباحثہ کرتے تھے۔ دوسری اس کی خدمت تھی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 سے ہفتہ اخبار نکالنا شروع کیا تھا، جس کا انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ رکھا تھا۔ اس اخبار کچھ عرصے بعد اس کو سیروزہ کر دیا گیا۔ اس کے بڑے مقاصد یہ تھے کہ انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے بارے میں آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو برطانوی نظام تعلیم کے بارے میں روشناس کرانا تھا۔ اس اخبار کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی میں ایک اردو میں ہوتا تھا، جس سے انگریزی اردو سمجھنے والوں کو پڑھنے والوں کو دونوں کو فائدہ ملتا تھا۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی اور علمی مضامین شامل کیے جاتے تھے۔ ابتدا میں زیادہ تر وہ مضامین میں شامل کیا جو سید سلیمان خان نے علی گڑھ میں بطور لیکچر دیے تھے۔ یہ اخبار ہمیشہ سے باقاعدگی سے آتا تھا اور اس میں مستند خبریں دی جاتی تھیں، اور اس نے ایک بڑا مقام حاصل کر لیا تھا۔ پھر تھا علی گڑھ کالج۔ سید سید احمد نے جو انگلستان کے دورے میں تھے تو وہاں انہوں نے وہاں کے تعلیمی نظام کا بغور مطالعہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے طالب علم کو علم نہیں سکھایا جاتا بلکہ انہیں آداب معاشرت کے اصول بھی سکھایا جاتے کہ مہذب زندگی یا ایک اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو یہی وہ اپنے ادارے میں قائم کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے ایک اقامتی ادارہ قائم کیا۔ اس کا نام انہوں نے محمد اینگلو اورینٹل کالج یا ایم اے کالج رکھا۔ یہ ادارہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں ایم اے ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا، اور 2 برس بعد یعنی کہ 1877 کو اسے ایم اے کالج کے طور پر کالج کا درجہ دے دیا گیا، ایم اے کالج کے طور پر کام کرنے لگ گیا۔ ان کی کالج کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں ہمارے شاندار تھی اور مغربی اور مشرقی جو تھا فن تعمیر اس کا حسین امتزاج تھا۔ طلباء اور اساتذہ کا انسانی رابطہ قائم رہتا تھا اور کالج کے بدولت مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے تھے۔ علی گڑھ محض تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم تحریک کا مظہر بھی تھا، جس نے مسلمانوں کی زندگی میں سماجی، معاشی، سیاسی، ادبی اور مذہبی لحاظ سے پہلوؤں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ سید سلیمان خان کی ایک دلی تمنا تھی کہ جلد از جلد جو کالج ایم اے کالج ہے یہ جلد از جلد ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر جائے، تاکہ مگر حکومت اس کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ اور 1894 میں سید سلیمان خان نے فرمایا کہ دوستو، ہماری تعلیم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ تعلیم خود ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ یونیورسٹی کی غلامی سے نجات ملے گی، آپ اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ پھر تعلیمی کمیٹی۔ انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس میں مسلمانوں کو تعصبات خول سے نکالنے کی کوشش کی گئی، اور دسمبر 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک کمیٹی قائم کی، جس سے تعلیمی کمیٹی کا نام دیا گیا، جس میں برصغیر کے جو مسلم مفکرین تھے ہمارے تعلیم سے اپنی تعلیمی مسائل پر بحث کرتے تھے یا انہیں بحث کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ پھر محمدن ایجوکیشن کانفرنس۔ سید احمد خان کا ایک خواب جو علی گڑھ کالج کی شکل میں پورا ہو چکا تھا، دوسرا ان کا خواب یہ تھا کہ 1 کروڑ فرزندان توحید ہے ان کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، جس کے لیے وہ برصغیر تمام مسلمانوں کی تعلیمی تربیت کا مناسب انتظام چاہتے تھے۔ اسی غرض سے انہوں نے آل انڈین محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی داغ بیل ڈالی، جس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 کو ہوا۔ محمد ایجوکیشن کانفرنس جو تھی ایک خالصاً غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کی سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں ہر طرح کی رہنمائی فراہم کی۔ یہی وجہ ہے کہ دسمبر 1906 میں جو مسلم لیگ کی داغ بیل پڑی یا مسلم لیگ جو تنظیم بنی وہ اسی کی کوکھ سے اس نے جنم لیا تھا۔ پھر تحریک گل کے کچھ اثرات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا تھا مغربی تعلیم کا فروغ،
کہ تحریک علی گڑھ بنیادی طور پر ایک تعلیمی اور مدنی تحریک تھی، لیکن اس کا بڑا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو مغربی تعلیم کی طرف راغب کرنا، انہیں مغربی تعلیم کی تربیت دینا تاکہ ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی اصلاح کی جائے۔ اس مقصد کے میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ وہ تعلیم کا ان کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ علی گڑھ کی تعلیم علی گڑھ میں یہ مغربی تعلیم دیا، جس میں وہ کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہے۔ اسی تاریخ سے متاثر ہوتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں جگہ جگہ اسکول و کالج کھولے اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی، اور اسی سلسلے میں خان کی کوشش کی وجہ سے مسلمان تعلیم یافتہ ہونے لگے، انہیں سرکاری ملازمتیں ملنے لگی، ان کی معاشی مشکلات کا کافی حد تک حل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر دوسرا اس کا اثرات یہ ہے کہ انگریزوں کے ساتھ مصالحت، کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ آزادی کے بعد کافی غلط فہمی پیدا ہوتی گئی، اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ذمہ داری انہوں نے تمام کی تمام جنگ آزادی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالتی تھی، اس کو غلط فہمی کو دور کیا گیا۔ اس صورتحال کا بڑے ٹھنڈے دماغ سے سید احمد خان نے جائزہ لیا، اور معاشرتی اصلاح کے میدان میں سید احمد خان کا عظیم کارنامہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلقات کی بحالی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جو کہ بہت بڑی کامیابی ان کی ہے۔ اس سے انہوں نے اہل مغرب کو یقین دلا دیا کہ اسلام کو جو غلط سمجھتے ہوئے ایسا نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات کو بدلنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ پھر مسلم اتحاد تھا کہ انہوں نے علی گڑھ کے ذریعے مسلمان جو مختلف علاقوں میں رہتے ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ اس میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس نے بڑی اہم بنیادی کردار ادا کیا۔ اس سے جو علی گڑھ کے کالج تھے، کیونکہ وہ طلباء تھے، وہ بڑے علاقے تعصب سے پاک ہوتے تھے، ان کا دل قومی جذبے سے سرشار ہوتا تھا، اس لیے مسلمان وہ جہاں جس خطے میں گئے انہوں نے اپنا علی گڑھ کے جو تھا اس کو اثرات کو ظاہر کیا، اور لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے، جس سے اتحاد و فکر و عمل کی ترویج ہوئی۔ پھر ذاتی کردار سازی، علی گڑھ کے کالج کے جو طالب علم تھے ان کی کردار سازی پر بڑا زور دیا تھا، انہیں زیور تعلیم کے ساتھ ساتھ علم سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جا جاتی تھی، انہیں رکھ رکھاؤ کا طریقہ منظم زندگی بسر کرنے کے عادی بنایا جاتا تھا۔ اس سے مسلمانوں پر بڑا اثر پڑا اور اس تعلیمی ادارے کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہو گیا۔ پھر جدید قیادت، علی گڑھ نے مسلمانوں کو قیادت کی فراہم کی جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہی۔ اس صدی کے دوسرے شعر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے سیاسی نقطہ نظر میں جو انقلابی تبدیلیاں رونمائی، وہ اسی قیادت کی مرہون منت تھی کہ وہ سیاسی لحاظ سے ابھرنا شروع ہو گئے، اور تحریک پاکستان کے قائدے میں بھی علی گڑھ کے طلباء ہی سر فہرست تھے۔ پھر دین کا محدود تصور، جو کہ جیسے ہم سید احمد خان اپنی تعلیمی تحریک کے شروع میں یہ کہا کرتے تھے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، جبکہ لا الہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا، لہذا انہوں نے دینیات کو ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دے دیا، اور نماز روزے کی پابندی کی جاتی تھی، اور یہی علی گڑھ کی دینی مدال میں بہت سی توقعات جو پوری کر سکا، اور کافی حد تک ایسی کچھ سی دینی لحاظ سے ان کو مکمل نہ بھی کر سکا۔ پھر تحریک پاکستان کا قلعہ، اور سید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے کالج نے برصغیر کے مسلمانوں نے قومیت کی نئی روح پھونک دی، جس سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا، اور اسی اتحاد کے سبب تحریک پاکستان وجود میں آئی، جس کا پروان چڑھانے کے لیے تحریک علی گڑھ کے طلباء کا بڑا اہم کردار رہا، انہوں نے اپنے سر دھر کی بازی لگا دی۔ اور سید احمد خان ہندو و مسلمانوں کو دو بڑی قومیں تصور کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب آزادی ملی تو برصغیر کو انہی دو قوموں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر اردو زبان کا فروغ، کہ تحریک علی گڑھ نے اردو زبان کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ عربی و فارسی کے سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا تھا، انگریزوں نے جب اس تعلیمی نظام پر اپنا قبضہ کیا تو پھر انہوں نے سید احمد خان نے اردو کو ہی اپنی رابطے کی زبان اور ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ان کے بیشتر ساتھی جو تھے اپنی تقاریر بھی اردو میں ہی کرتے تھے۔ اس نئی زبان میں وسعت پیدا ہو گئی اور ادبی ذخیرہ جمع ہو گیا، اور ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود بھی اردو کو مسلمانوں کی زبان کا درجہ حاصل ہوتا رہا۔ پھر مسلمانوں کی معاشی خوشحالی، تحریک علی گڑھ کے شروع ہونے کا سبب کہ مسلمانوں کی معاشی بدحالی بھی تھا، اور تعلیم حاصل نہ کرنے کے باعث وہ جو ملازمت سے محروم ہو رہے تھے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، اور علی گڑھ نے اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ بھی کیا، جس کی بدولت مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں ملنا شروع ہو گئی، اور مختلف کاروبار میں وہ کاروبار کرنے لگے، اور اس سے ان کی معاشی حالت بہتر ہونا شروع ہوگی۔ پھر تعلیمی اداروں کا قیام، تحریک علی گڑھ کو ہی دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کا فروغ شروع ہو گیا۔ مسلمان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تنظیمیں بنائیں، جن میں انجمن حمایت اسلام، انجمن اسلامیہ پنجاب، سندھ محمدن ایسوسی ایشن اور انجمن اسلام ممبئی کے نام زیادہ نمایاں۔ ان تنظیموں نے پھر پورے ملک میں تعلیمی ادارے قائم کیے، جس سے ملک میں آزادی سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد نمایاں تعلیمی خدمات سر انجام دی تھیں۔ تو
تو یہ آج ہمارا تھا تحریکی حل کے بارے میں لیکچر جو ہم نے پڑھا. تو آپ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. السلام علیکم.